علينا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حاضرین کرام، پردہ نشین خواتین، اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس رب نے آج ہم سب کو خوشی کا یہ دن عطا کیا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ اللہ جب ہمیں خوشی عطا کریں تو ہم اللہ عز و جل کی دی ہوئی اور عطا کی ہوئی خوشی پر خوش ہوتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے خوشی، شادمانی اور مسرت کا دن ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ مکمل کیا، اور اس کے مکمل ہونے پر آج ہم عید الفطر کی شکل میں یہاں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہے اور حاضر ہے۔ لیکن اصل خوشی اور اصل سکون تمام مومن مرد اور مومنہ خواتین کو اس وقت ہوگا جب اللہ عز و جل اپنے روزے دار بندوں کو بے پناہ اجر سے نوازیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے: فرحۃ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے داروں کو دو موقع پر خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک تو جب صبح سے شام تک ان کا روزہ مکمل ہوتا ہے، اور شام کو جب وہ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تب انہیں خوشی ہوتی ہے کہ آج کے دن کا روزہ مکمل ہوا۔ دوسری خوشی نبی فرماتے اس وقت ہوگی جب روزے دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اللہ عز و جل تمام روزے داروں کو جب روزے کا بھرپور اجر اور بدلہ دیں گے کہ اتنا اجر، اتنا بدلہ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ ایک روزے دار کو اللہ کتنا دیں گے، کہ اللہ کا خود کہنا ہے: الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرا کوئی بھی بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اپنا کھانا پینا، اپنی خواہشات کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو جائز اور حلال ہے اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے تمام روزے داروں کو بدلا دوں گا۔ تو اس وقت تمام روزے داروں کو بے پناہ خوشی ہوگی جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اخلاص کے ساتھ رکھے گئے اپنے روزوں کا وہ بدلہ اپنے رب سے پائیں گے اور وصول کریں گے۔ لوگوں، ہم سب کے لیے اللہ عز و جل کا یہ حکم ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اے لوگوں، ایک مہینہ جو روزے کا ہے اسے مکمل کرو، اور وہ مکمل ہونے کے بعد جو اللہ نے تمہیں ایمان کی اور توحید کی ہدایت دی ہے، جو اللہ نے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا لایا ہوا دین جو اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے،
اس ہدایت پر تم اپنے رب کی شکر گزاری کے لیے اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور آج کا یہ دن اسی اللہ کے شکر کے لیے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اللہ اکبر کی تکبیرات سے گونجتی ہوئی فضاؤں کے ساتھ ہم یہاں اسی لیے جمع ہیں اور حاضر ہیں کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ اللہ تو نے ہمیں توحید جیسی دولت نوازی ہے، ایمان جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری اور سب سے افضل ترین نبی کی امتی بننے کا شرف حاصل تو نے ہمیں عطا کیا ہے، یا ہمیں وہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اے اللہ، اس کی شکر گزاری کے لیے، تیری بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو ہدایت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی اور رہنما اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو اس ہدایت کی قدر ہم نے کتنی کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ملنے والی ہدایتوں کو ہم نے کتنا اپنی زندگی میں عمل کیا اور برتا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر بھی غور کریں اور اس پہلو پر بھی ہم سوچیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت توحید ہمیں ملی ہے، اس توحید کو بھی اس امت نے شرک کے ساتھ مکس اپ کر دیا ہے۔ اس دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ایمان کی دولت کا ملنا، آج ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ کفر کو بھی ملا دیا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو کافی نہیں سمجھا، ہم نے بدعات و خرافات کو بھی ایڈ کر دیا ہے۔ اے لوگو، ہمیں یہ سکھلایا گیا اور یہ بتلایا گیا قرآن کریم کے ذریعے اور احادیث رسول کے ذریعے کہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو، سچ بولو اور سچائی کا ساتھ دو۔ ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا اور جھوٹ پر ہم آ گئے، وعدہ خلافی سے ہمیں روکا گیا، ہمیں وفادار، عہد و پیمان کو نبھانے والا اور ایک سچا انسان کہ جس کی زبان سے، کہ جس کے عہد و پیمان سے، کہ جس کے قول و قرار سے یہ صاف دکھائی دیتا ہو اور جھلک آتی ہو کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا رسول، اس کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس کا ایمان عقید آخرت پر ہے، ہم نے عہد و پیمان کو نبھانا ہی چھوڑ دیا۔ بلکہ حد تو اس وقت ہو گئی کہ جب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو یہ پروف کرنا شروع کر دیا کہ ہم صرف 1 مہینے کے لیے مسلمان ہیں، ہماری نمازیں صرف 1 مہینے کے لیے ہوتی ہیں، ہم اللہ کے گھر یعنی مسجد سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق صرف 1 مہینے کے لیے، رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور 11 مہینے اس سے کوئی ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ ایسی نمازیں جو صرف 1 مہینہ پڑھی جانے کی نیت سے پڑھی گئی ہیں، اللہ کے ہاں ایسی نمازوں پر کتنا ثواب ملے گا ہمیں نہیں معلوم، کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ بات ہے کہ ہم صرف رمضان کے لیے ہی نمازی ہیں۔ ایسی تلاوت قرآن، ایسی دعائیں اور اذکار کی آخر کیا ضرورت ہوگی اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ملے گا کہ جن دعاؤں، جن اذکار اور جن تلاوتوں کا مقصد صرف یہ ہے، پہلے سے ہی یہ طے ہے کہ ہم یہ صرف 1 مہینے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کا جو احسان ہمارے اوپر سب سے بڑا ہے، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں تب سے لے کر کے اور جب تک ہماری زندگی کی سانسیں باقی ہیں، اللہ کے فرما بردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند بن کر زندہ رہیں۔ یہ تقاضا ہے اس دین کا، یہ تقاضا ہے اس شریعت کا، اور یہی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس دور میں جو اس وقت اس امت کی کیا حالت ہے، ہم میں سے کسی شخص سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم کتنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، یہ امت کتنے مصائب سے گزر رہی ہے، کتنے ظلم کے پہاڑ اس امت پر توڑے جا رہے ہیں۔ آخر کون سا وہ دن آئے گا، کون سا وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے آگے اپنی پیشانی جھکائیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ سے اس کے رحم کی بھیک مانگیں؟ اب کون سے دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اب اور زیادہ بربادی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس امت کی اور زیادہ تباہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ عز و جل
ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل اس امت پر رحم فرمائے۔ آج کے اس دن کا تقاضا ہے کہ آج اس عیدگاہ سے نکلنے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص اللہ کی ذات سے یہ عہد کر کے جائے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنی توحید کو سچا اور خالص رہنے دیں گے، ایمان کے ساتھ نہ کفر ملائیں گے، نہ توحید کے ساتھ ہم شرک کو آنے دیں گے۔ ہم یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم سچ بولیں گے، سچائی پر قائم رہیں گے، اور ہم کبھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ہم آج اللہ سے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ اے اللہ، ہم ہمیشہ کے لیے کہ جب تک اس زندگی میں سانسیں باقی ہیں، نماز کے ذریعے ہم تیری عبادت میں قائم رہیں گے۔ اگر یہ نماز ہم سے چھوٹ گئی تو پھر ہمارے رب سے رشتہ ہم سے کٹ چکا ہے، اور اگر کسی امت کا، کسی فرد کا، کسی گھرانے کا، کسی قوم کا رشتہ اگر اس کے رب سے کٹ جائے تو پھر ہمارا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہمارا کون نگراں ہوگا؟ ہماری نگہبانی اور ہماری حفاظت کس کے ذمہ ہوگی؟ ہم نے تو اپنے آپ کو انسیف کر دیا ہے اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ اے لوگو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان جو سب سے مضبوط عہد و پیمان ہے، کہ جس عہد و پیمان کے ذریعے ایک بندہ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، ہم اپنے رب سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ اگر اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنے رب سے ہم کٹ چکے ہیں، اور جب اپنے رب سے کوئی کٹ چکا ہے تو پھر اس دنیا میں اس کا کوئی نگہبان، کوئی نگراں، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ پھر جو چاہے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، جو چاہے آپ کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرے، جو چاہے آپ کی عزت اور آبرو اور آپ کے مال کے ساتھ کھلواڑ کرے اور اس کو لوٹ لے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اور اپنے رب سے کبھی بھی جدا نہ ہو، الگ نہ ہو، اور ساری زندگی نمازوں پر قائم رہے، اور نماز پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، تو ہم میں سے ہر شخص کو نمازوں کا پابند بنا دے، ہماری اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے۔ آمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بار بار پڑھیں، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا کریں۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب، یہ جو دعائیں کی جا رہی ہیں کہ تو مجھے نمازوں کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی اس پر قائم کر دے، اے اللہ اس دعا اور اس فریاد کو تو قبول بھی فرما لے۔ ہم سب کو اللہ عز و جل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہم سب کے حصے میں، ہم سب کے حق میں خیر فرمائے۔ خواتین کو بھی یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دین اسلام نے ہماری بہنوں کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ دین اسلام میں خواتین کا بہت مقام ہے۔ دین اسلام نے آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے بہت کچھ آپ کو دیا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے اور اس کو برتنے کے لیے کہا ہے۔ تمام بہنوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا آج عید کے خطبے کے ذریعے کہ آپ کو دنیا چاہتی یہ ہے کہ آپ کی عزت کو داغدار کر دے۔ دنیا چاہتی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھروں سے بے آبرو کر کے باہر نکالے۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کو مارکیٹ کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کبھی دنیا کی جھانسے میں نہ آئیں، آپ کبھی میڈیا کے جھانسے میں نہ آئیں۔ آپ فخر کریں کہ آپ کے رب نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عزت اور آبرو کے لیے، آپ کی عفت اور پاکدامنی کے لیے بہت کچھ دیا ہے، اور اس پر خوش رہیں اور ساری زندگی اس پر عمل کریں کہ کبھی دنیا کے جھانسے میں آپ نہ آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کے لیے خیر فرمائے۔ آمین۔ اللہ عز و جل ہمارے ایمان اور توحید کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی ایک مہینے کی جو عبادتیں ہیں، خاص عبادتیں جو روزے کی شکل میں ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ آمین۔ جو فرائض کی شکل میں ہیں، اللہ انہیں بھی شرف قبولیت سے نواز دے۔ جو تلاوت قرآن کی شکل میں، جو دعاؤں اور اذکار کی شکل میں ہیں، اللہ سب کو قبول
قبول فرمائے آمین۔ اللہ عز و جل ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے عطیات اور ہمارے زکوٰۃ کو بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو مکمل شفا و صحت سے نواز دے، جو تکلیف اور پریشانی کے شکار ہیں اللہ سب کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم دنیا کے مسائل میں بھی الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان مسائل کو بھی حل فرما دے۔ اے اللہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق آخرت سے جوڑ دے اور مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہم شیطان کے شر اور اس کے وسوسے اور اس کے بہکاوے کے شکار ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سچے راستوں پر لگا دے، اس پر قائم کر دے اور تا حیات ہمیں اسی پر قائم رکھ۔ اے اللہ اس امت کے ساتھ آج دنیا کے تمام حصوں میں ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ اس ظلم کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے جوڑ دے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو کدورت ہے، جو نفرت ہے، جو بغض ہے، اللہ اس کا خاتمہ فرما دے اور ہم سب ایک دوسرے سے مل کر اور جڑ کر رہیں۔ اے اللہ جو اس دنیا کے اندر ظلم اور سرکشی پر آمادہ ہے، اے اللہ ان کے ظلم کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ان کی سرکشی کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم اہزمہم وانصرنا علیہم اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال روزی پر قائم رہنے اور اسی حلال روزی کی تلاش میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام کی روزی سے، اے اللہ سود سے اور اسراف اور فضول خرچی سے اس امت کو بچا لے۔ اس امت کے اندر جو خرابی آئی ہے اے اللہ وہ دکھلاوا، وہ شو آف، وہ اسراف اور فضول خرچی کی شکل میں آئی ہے، اے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے۔ ہمیں نیکی اور خیر کی جگہوں پر اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه۔